خاندانی اہل بیت سے محبت کرنے والے افراد کی تقریریں تھی، جیسے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ، مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ، یہ خاندان اہل بیت کے ساتھی تھے، آج سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ سب نے تقریر میں کہا اے امام علی مقام، آپ نے جو تقریر فرمائی ہے، آپ نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے، لہذا آپ اسے رجوع فرما لیں، اس لیے کہ آپ کے گھرانے کا بچہ بھی کوئی نہیں لوٹے گا اور نہ ہی ہم لوٹیں گے۔ اللہ عز و جل نے تب تک ہمیں قوت و طاقت عطا کی ہے، ہم دشمنان اہل بیت سے مقابلہ کریں گے اور رہتی دنیا تک ہمارے تلواروں کے جوہر ہم دکھا کر رہیں گے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ ان تمام جانشاہان اہل بیت کی محبتوں کو سننے کے بعد امام علی مقام سے برداشت نہ ہو سکا، سب نے یہ سوچا، امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے سب کو واپس جانے کی ہدایت دی، کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، نہ خواتین جانے کے لیے تیار ہیں، نہ شہزادے واپس ہونے کے لیے تیار ہیں۔ رات کے عالم میں سجدے میں پوری رات امام علی مقام نے گزاری، صبح اذان ہونے تک آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، کبھی اپنے حبیب کی امت کو یاد کرتے تھے، کبھی دین اسلام کی سچائی کو یاد کرتے، اور آنکھیں سوج گئی تھی روتے روتے۔ کس بات نے رلایا تھا؟ کیا پیاس اور بھوک نے؟ نہیں، اس امام علی مقام کی پیاس کو تم کیا سمجھ سکو گے، ان کے برداشت کی قوت کو آپ کیا سمجھ سکو گے؟ بہت سارے مقررین یہ کہتے ہوں گے 7ویں کو بھوکے تھے، 8ویں کو بھوکے تھے، 9ویں کو بھوکے تھے، 10ویں کو بھوکے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ 3 دن اور 4 دن کی بھوک ان کے لیے کچھ نہیں۔ ہم نے تو حدیثوں میں دیکھا ہے فاطمہ کے یہ لاڈلے جب ان کی ماں زندہ تھی 10 دن تک بھی فاقہ کو برداشت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسنین کریمین زندہ باد۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں سوجی تھی، جس بات نے آپ کو رلایا تھا وہ یہ بات نہیں کہ پیاس ستا رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، بلکہ اس بات نے آپ کو ہمیشہ کے لیے رلا دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے نانا جان کی اس امت کا نگہبان کون ہوگا، میری امت اس رسول اللہ کی امت کا حاکم اور امام کون ہوگا۔ روتے روتے عرض کرتے تھے بار الہا تو تیرے حبیب کی امت کی حفاظت فرمانا، تو تیرے حبیب کی سنتوں کی حفاظت کرنا۔ حسین نے اپنی پوری زندگی تفسیر قرآن میں گزاری ہے، اے قدیر و جبار خدا تو گواہ ہے، حسین نے کبھی نہ حرام کام کیا ہے، نہ حرام کھایا ہے، نہ حرام دیکھا ہے، نہ حرام سنا ہے۔ اے مولا میری زندگی آج تنگ کر دی گئی ہے، میرے لیے زمین آج تنگ کر دی گئی ہے، تاریخ کر دی گئی ہے، اے قدیر و جبار خدا اس پوری امت مصطفیٰ کو میں تیرے حفظ و امان میں دیتا ہوں۔ صبح تک یہی تسبیحات تھی، صبح ہونے کے بعد جیسے ہی سورج کی پاؤں پھٹتی ہے اور سورج نمودار ہوا، آج یہ 10ویں کا دن تھا۔ اللہ کی پناہ جس کو تمام مورخین نے، تمام جانشاران اہل بیت نے کہا ہے یہ قیامت صغریٰ کا دن تھا، یہ چھوٹی قیامت کا دن تھا۔ کربلا میں جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی، سب سے پہلے صبح کے بعد ابن سعد نے پہنچے اور صفوں کو درست کر دیا تھا۔ امام علی مقام نے پوچھا یہ صفیں کیوں بنا رہا ہے، یہ لشکر کو کیوں تیار کر رہا ہے؟ کسی نے آ کر کے اطلاع دی اے امام علی مقام ابن سعد اب لڑنے پر آمادہ ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ وہ قتل و غارت کرنا چاہتا ہے۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ گئی، پھر سے آپ کھڑے کھڑے رونے لگے۔ آپ کے خاندان سے کچھ شہزادوں نے کہا اے اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے اور ہمارے پدر محترم آپ نہ روئے، آپ کی ذات کو ہم تکلیف ہونے نہ دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹے اس بات کا مجھے غم نہیں کہ مجھے تکلیف پہنچے گی، اس بات کا غم ہے یہ بھی جو میرے سامنے آئے ہیں یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، یہ آقا کونین کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن مجھے غم اس بات کا ہے یہ میرے قتل کے بعد جہنم کی طرف چلے جائیں گے، یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس بات نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا، میری آنکھیں اس لیے بہ رہی ہیں، اس
اس لیے کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی آنکھوں پر دنیا کی لالچ نے پٹی ڈال رکھی ہے. ابن زیاد یزید جیسے بدبختوں نے انہیں لالچ دے رکھا ہے. اور یہ خاندان اہل بیت سے آج جو تلواریں اٹھا کر آئے ہیں, ان کے گھر والے بھی ہمارے نانا کے قصیدے پڑھتے ہیں. آج ان سے جا کر کے پوچھو, ان کا جمعہ بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت پر درود نہیں بھیجتے. ان کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کے لاڈلوں پر سلام نہیں بھیجا جاتا. عزیزان محترم, امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے خیمے میں آئے. اس وقت سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر پورے جبے قبے میں تیار ہو کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لائے. امام عالی مقام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ابن سعد نے تیر اگر چلایا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے میں جاؤں گا. امام علی مقام نے کہا اے حبیب ابن مظاہر, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, کیوں جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر. حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں اے امام علی مقام, میرے بچوں کا یتیم ہو جانا, میری بیوی کا بیوہ ہو جانا یہ فخر کے ساتھ دنیا میں پیش کیا جائے گا, لیکن بنسبت اس کے کہ آپ شہید ہو جائے, میں زندہ چلا جاؤں واپس تو مجھ پر پوری دنیا ہمیشہ کے لیے لعنت کرے گی. اے امام علی مقام, میں ہرگز اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا. یہ باتیں چل رہی تھی, اچانک ابن سعد نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی. امام علی مقام نے اس وقت تک اپنے خاندان میں کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ جب تک ادھر سے پہل نہ کی جائے کوئی ہم میں سے مقابلہ نہیں کرے گا. جب ابن سعد نے تیر چلایا, امام علی مقام نے کہا اے خاندان اہل بیت کے شہزادوں, سارے لوگ گواہ رہنا, قیامت کے دن اگر پوچھ تاچھ ہوگی یہی کہنا جنگ کی ابتدا حسین نے نہیں کی, کوفیوں نے اور یزید کے بدبخت خادموں نے کی تھی, یزید کے غلاموں نے کی تھی. تمام لوگوں کو بتانے کے بعد تیروں کی جب بوچھار ہوئی, اللہ اللہ, یہ رسول اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے چند تھے, 10 یا 12 کے افراد وہ موجود تھے, لیکن ڈھال بن کر کے کھڑے تھے. نہ علی اکبر کو باہر آنے دیتے, نہ امام قاسم کو باہر آنے دیتے تھے, نہ کسی خاتون کو پردے سے باہر آنے دیتے, سب ڈھال بن کر کے کھڑے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بٹھایا گیا تھا. حبیب ابن مظاہر گئے سب سے پہلے, اور کوفیوں کے اس لشکر جرار میں پہنچنے کے بعد اپنی تلوار ہواؤں میں لہرانا شروع کیا. ایک وار کے ساتھ 18 اور 20 لوگوں کی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی. یہ کس طرح کرتی تھی؟ حبیب ابن مظاہر سے پوچھو تو قرآن کی آیتیں گواہ کر دیتی ہیں, وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ تلوار تمہاری تھی, اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. بے شک بہت یہ حق کے ساتھ جو تلوار اٹھتی ہے ہاتھ ہمارا ہوتا ہے, کام اللہ عز و جل کا ہوا کرتا ہے. حبیب ابن مظاہر کو کوفیوں نے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد اس قدر تیروں سے انہیں بوچھار کی گئی اور ان کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کر دیا گیا. مسلم بن اوس اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے, جانثاران اہل بیت ایک کے بعد دیگرے اس میدان کربلا میں اپنے جوہر دکھانے آتے تھے, اور سب ایک کے بعد دیگرے صبح سے لڑتے رہے, اور چاشت کا وقت ہو گیا. چاشت کے وقت تک جتنے جانثاران اہل بیت تھے سب کے سب شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے, سب کے سب شہادت کا جام نوش کر گئے. ہر ایک کی شہادت کو میں تفصیل سے بیان کروں تو صبح کی اذان ہو جائے گی. عزیزان محترم, اب بچے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے نونہال شہزادے, آپ کے حسین نوجوان بچے. ایک تو آپ کے بھتیجے امام قاسم تھے جن کی عمر مبارک 19 سال تھی. آپ کی سگائی بھی امام حسین کی چھوٹی 8 سال یا 7 سال کی بیٹی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو چکی تھی, اور آپ کے بڑے شہزادے امام زین العابدین اور پھر حضرت علی اکبر جو 18 سال کے تھے, اور چھوٹے سے ننھے 6 ماہ کے بچے علی اصغر, یہ خاندان نبوت کی وہ روشن چراغ تھے. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے تھے, اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں بچے بھی امام حسین کے ساتھ موجود تھے. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری عورتوں سے جو اولاد ہوئے تھے, حضرت محمد بن علی, حضرت عبداللہ بن علی, کئی شہزادے یہ بھی امام کے ساتھ موجود تھے. حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی بھی موجود تھے. یہ سارے
کربلا کے میدان میں جاتے رہے اور کئی کوفیوں کا سر تحقیق کیا اور فنا فی النار کیا. پھر وقت آ گیا، سارے لوگوں نے اپنی جان سپرد کر دی. اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے تھے. اچانک آپ کے سامنے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، جو آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے تھے. حاضر ہو کر کہتے ہیں چچا جان اب مجھے اجازت دی جائے، اب مجھے اس میدان کربلا میں اترنے کی اجازت دی جائے. امام عالی مقام نے سر اٹھایا اور کہا اے میرے بچے، تو میرے بڑے بھائی، میرے مرحوم برادر اکبر کی آخری نشانی ہو، آخری علامت ہو. میں تمہیں دیکھ کر اپنے بھائی کو یاد کیا کرتا ہوں، تمہیں کس طرح جانے دوں گا؟ امام قاسم نے فرمایا اے ابا جان، اے میرے چچا جان، آپ بس اجازت دے دیں، آپ کے خلاف جو بھی تلوار اٹھتی ہے میں اس سب تلواروں کے ہاتھ توڑ کر کے واپس آؤں گا. اللہ نے جب تک قوت حیدری ہمیں عطا کی ہے ہم خیمے کے اندر بیٹھیں گے نہیں، ہم عورتوں کی طرح پردہ نشین نہ رہیں گے. امام عالی مقام سے اجازت لی اور پلٹ کر کے نکل پڑے. ابھی اجازت ملی بھی نہیں تھی، امام عالی مقام پکارتے رہ گئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگزاروں میں چھڑ گئے ہیں. کوفیوں کے صفوں کے اندر تحقیق کرنے کے لیے بہت ساری طاقت و قوت اپنے اندر جمع کر کے اور ایسے جوہر دکھا رہے ہیں. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کبھی بدکتا تھا تو کئی کوفی ان کے گھوڑے کے پاؤں تلے آ جاتے تھے. کئی لوگوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ابن سعد پکارا اے بدبخت کوفیوں، اس ایک شہزادے کے ساتھ اکیلا اکیلا کوئی نہ لڑنا، اس لیے کہ حیدر کرار کا بیٹا ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے 22,000 کو ایک کے بعد دیگرے ختم کر دے گا، لہذا سب کے سب اس کے جھرمٹ میں لے آؤ. اور ایسا ہی کیا گیا. امام قاسم کو کوئی پیچھے سے آیا، کوئی بازو سے آیا، کوئی سامنے سے آیا، سارے لوگ تلواریں لے کر ایک ساتھ وار کرتے ہیں. امام قاسم کا جسم مبارکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ہر جگہ سے تلواریں پھیل گئی اور کبھی آپ کا سینہ مبارکہ چھلی ہوا، کبھی آپ کی کمر کٹ گئی، کبھی آپ کا پیر کاٹ دیا گیا، کبھی آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر تلواریں چلائی گئی. جب جسم ادھر گھوڑے سے نیچے آیا بدبختوں نے آپ کی ناک کاٹ ڈالی، بدبختوں نے آپ کے کان کرید دیے اور بدبختوں نے آنکھوں میں تیر چبا دیے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور اٹھا کر کے لاشیں کو امام عالی مقام کے خیمے کی طرف پھینک دیا. سید شہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ امام قاسم کے لاشے کے قریب آتے ہیں اور یہ کربناک حالت کو دیکھ کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو بلایا، امام زین العابدین کو بلایا اور کہا بیٹو چلو، ہمارے بڑے بھائی امام حسن کی آخری جو علامت تھی اور ان کا جو شہزادہ تھا وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی جنازے کی نماز ادا کی جائے. جنازہ ادا کرنے کے بعد لاش کو ایک کونے میں رکھ دیا گیا اور اس کے بعد علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اپنے سگے چچا کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد آپ کے رونگٹے کانپ گئے. آپ اپنے جبہ رسول کو پہننے کے بعد اور سید الشہداء کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں ابا جان اب اپنے بیٹے کو اجازت دیجیے، اپنے شہزادے کو اجازت دیجیے. سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 18 سال کے جوان تھے، ہاشمی نوجوان 18 سال کا سید الشہداء نے بڑے لاڑوں سے پالا تھا، بڑے نازوں کے ساتھ ان کی پرورش کی تھی. اور سیدنا علی اکبر کو مدینے والے کہتے تھے بہت زمانے کے بعد ہم نے دیکھا ہے علی اکبر کا چہرہ دیکھو تو رسول اللہ کا چہرہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہداء کربلا، سنی جمعیت العلماء، مفتی سلمان صاحب قبلہ. سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو ایر لگاتے ہوئے کوفہ والوں کی ان فوج میں جب آتے ہیں ایک چیخ نکل پڑی. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اچانک سورج نکل آیا ہے اور اچانک چمن میں کوئی گلاب رنگت والا کھل چکا ہے. اتنا حسین چہرہ تھا، اتنا خوبرو نوجوان تھا. اللہ اللہ، ان کی پیشانی کو دیکھنے
دیکھنے کے بعد ہی کئی لوگ کلمہ پڑھ سکتے، لیکن ان کا بھلا نہ ہو، ان کا برا ہو جن لوگوں نے ایسی سچی جانشینی کو دیکھنے کے بعد، ایسے سچے چہروں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی تلواریں نیچے نہ کی اور اپنے برے ارادوں سے باز نہ آ سکے۔ عزیزان مکرم، سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ابن سعد نے ارزق نام کے پہلوان کو بھیجا جو ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ اس کے 4 بیٹے آئے، بہت بڑے بڑے پہلوان تھے، چاروں کو ایک کے بعد دیگر علی اکبر نے تحقیق کیا، ایک وار کرتے اور اس کے بیٹوں کے سر کو اڑا دیتے۔ ارزق نام کا جو ہٹا کٹا پہلوان تھا اپنے 4 بیٹوں کی موت سے تل ملا اٹھا اور سامنے آیا اور کہا تو علی کا بیٹا ہے، تو حسین کا شہزادہ ہے، ابھی دیکھنا تجھے وہیں پہنچا دوں گا جہاں علی گیا ہے، ابھی تجھے وہیں پہنچاؤں گا جہاں تیرا چچیرا بھائی گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ تلوار لہراتا ہوا سیدنا علی اکبر کے سامنے آیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحرب خدعۃ کے معاملے کے اعتبار سے آپ نے کہا ارزق میں نے سنا ہے تو بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا دلیر ہے، بہت بڑا بہادر ہے، لیکن یہ دیکھ تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنا بھی نہیں آتا، گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا، تو کتنا بے وقوف ہے۔ ارزق جھک کر کے اپنے گھوڑے کی نکیل دیکھنے لگا، اسی وقت علی اکبر نے تلوار اٹھائی اور اس کے سر پر مار دیا۔ ایک آن میں ارزق نامی پہلوان بھی کافور ہو گیا، اسے بھی فنا فی النار کیا۔ کوفہ والوں میں ماتم بچھ گیا کہ یہ حسین کا شہزادہ اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک آن میں مار کر ختم کر رہا ہے۔ پھر وہی چال اپنائی گئی، ایک ایک ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، ایک ایک ان کے سامنے نہ آ سکے گا۔ ابن سعد نے کہا چھوڑ لو اس ہاشمی نوجوان کو اور پکڑ لو، قید کرو، اس کے بعد اس کا کام تمام کرو۔ اسی طرح کیا گیا، بہت سارے لوگ ایک ساتھ آئے۔ ایک مرتبہ کی روایت ہے ابن سعد نے 30 نوجوانوں کو ایک علی اکبر کے سامنے بھیجا، ساری تلواریں لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو اینٹ لگایا تو دیکھا 30 کے 30 بے ہوش ہو کر کے گر پڑے ہیں، سارے کے سارے زمین پر چت ہو کر کے گر پڑے ہیں۔ ان کو کسی نے مارا نہیں تھا، علی اکبر نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے مقابلے میں آئے، ایک جب بے ہوشی کے عالم میں جو تھا اسے پانی مار کر کے اٹھایا اور کوفیوں نے لا کر کے اپنے مجمع میں پوچھا تم تو مقابلہ بھی نہیں کیے، تلوار بھی نہیں لگی، اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئے، کیا بات تھی؟ وہ 30 جوان کہتے ہیں جب ہم مقابلے کے لیے گئے تھے علی اکبر کی پیشانی سے ایک ایسی روشنی نکلی جس روشنی نے ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، ہماری آنکھوں کو ناش کر دیا تھا۔